کے پاس مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے کوئی لیگل اتھارٹی نہیں تھی. لیگل اتھارٹی سے مراد یہ کہ نہ قرآن مجید کی کوئی آیت تھی جس کے تحت حکمران بنے اور نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ ایک خالصتاً سیاسی حکومت تھی. دنیا کی بہت سی اور حکومتوں کی طرح جیسے ہر حکومت کا حاکم اس میں کسی مذہب کا بھی پیرو ہوتا ہے. مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی وہ مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلامی حکومت نہیں. لیکن اس نے اپنے اقتدار کے دائرے کو بڑھانے کے لیے اور اپنے کو لیجیٹیمیٹ حکومت قرار دینے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ حکومت سیاسی حکومت نہیں, دینی حکومت تھی. اس کا نتیجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد مسلمان جہاں جہاں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے, تو اس وقت ان کے ذہن میں یا ان کی زبان پر جو نعرہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم خلافت راشدہ کے عہد کو قائم کرنا چاہتے ہیں, خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات سے معین کر دیا جاتا ہے کہ ہم حضرت عمر کے عدل کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر جذبہ یہی ہے کہ آپ اپنے یہاں دینی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر جب اتنا پیچھے گئے اور اپنے لیے رول ماڈل اسلام کی پہلی صدی کے ابتدائی سالوں میں تلاش کیا ہے تو ذرا 10-12 سال پیچھے چلے جائیے. اس نبی کی طرف کیوں نہیں جاتے جس نے خلافت راشدہ کے لیے رول ماڈل دیا تھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ادھر ذہن جان نہیں جاتا جو اصل اسلام کا سوچ ہے, وہاں ذہن نہیں جاتا, وہاں جا رہا ہے جہاں مسلمان حکمران حکومت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کو اتنا بلند کیا گیا ہے کہ اب نبی بھی نظر انداز ہو گئے. یہ اصرار ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں, حالانکہ یہ عجیب بات ہے. ہمیں کہا گیا یہ سیاسی ہیں اس لیے کہ یہ خلافت کے مسئلے پر انہوں نے اختلاف کیا ہے, اور وہ اہل دین ہیں جو خلافت راشدہ کی سیاست کو دین سمجھتے ہیں. لطف یہ ہے کہ دین وہ تھا کہ رسول نے کہا, کیا اور چھوڑا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت یا رسول کی جانشینی اس کا فیصلہ اس اجتماع میں ہوا تھا جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا تھا, من کنت مولا فہذا مولا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, خلافت کا فیصلہ سقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں نے باہمی مشورے سے کیا تھا. رسول کا اس میں کوئی دخل نہیں, خدا کا کوئی دخل نہیں. جو معاملے کو خدا اور رسول کی طرف لے جائے اس کو آپ سیاسی کہہ رہے ہیں, اور جو خدا رسول سے لے کر اپنے ہاتھ میں کرنا چاہے اس کو دین کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے.
خاتم المرسلین بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اتنا بڑا تضاد ہے, کنٹرڈکشن ہے. اگر دین وہی ہے جو حضور سے ہم تک پہنچا تو تمام جتنے امور ہیں اس کا فیصلہ ان کی ذات سے ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ایک اصطلاح پیدا کی, خلافت راشدہ. اس خلافت راشدہ کا بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی تعلق ذات رسالت سے نہیں ہے, اس نام کا. کم از کم ایک دو دن نہیں, کل عرض کر چکا کہ 25 سال جنگ جمل جنگ صفین تک چاروں خلفاء کو ایک بریکٹ میں نہیں رکھا جاتا تھا. مشکل باتیں تو نہیں ہیں ذرا, کیونکہ وہ پہلو ہیں کہ جو اس سے پہلے عموماً ممبر سے نہیں زیر بحث آئے, اس لیے شاید جدید اسلام میں بات ہوئی ہے تو اس لیے شاید کچھ الجھن ہو, کیونکہ آدھی تو ہم یہاں سے خاص زبان میں سننے کے تو اس سے مختلف بات ہے. یہ جو چاروں کو کہا جاتا ہے حق چار یار, خلیفہ راشد, یہ ساری اصطلاح جو ہے یہ گویا ایک ہی گروپ کے طور پر ان چار شخصیتوں کو جو مسند اقتدار پر ایک کے بعد دیگرے پہلے بیٹھی ان سب کو شمار کرتی ہیں. یہ شمار آج کی بات ہے. کل میں نے کہا تھا کہ 25-30 سال تک تو صورتحال یہ ہے. 37 ہجرہ میں جنگ صفین ہوئی ہے, اس وقت تک صورت یہی ہے کہ ایک گروہ ہے مسلمانوں کا جو 3 خلفاء کو مانتا ہے کہ یہ برحق ہے, علی حق پہ نہیں ہے. ایک گروہ ہے جو کہتا ہے علی حق پہ ہیں اور باقی سب حکمران تو ہیں لیکن دینی حیثیت نہیں رکھتے. تو گویا اس وقت تک چاروں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا. عظیم امام نے میں نے 25 سال تک کا شمار کیا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بعد رسول 120 سال 120 years بلکہ 21 years حضور کا وصال ہوا 11 ہجری میں, 132 ہجری 132 ہجرہ تک بنو امیہ کی حکومت رہی ہے. اور بنو امیہ کی پوری حکومت کے دوران سوائے عمر بن عبدالعزیز کے 2 سال ہیں 99 اور 101 ہجرہ, یہ 2 سال تھے کہ جس میں کہتے ہیں کہ اس نے جناب امیر علیہ السلام پر ممبر سے سب و شتم, یعنی باقاعدہ جناب امیر کا نام لے کر نہ صرف یہ کہ لعنت کی جاتی تھی بلکہ گالیاں کر دی جاتی تھی. خطبے میں اگر خطیب اس عمل کو بھول جاتا تھا تو مجمع سزا دیتا تھا کہ تم سنت چھوڑ رہے ہو. علی پر سب و شتم کرنا, علی پر لعنت ملامت کرنا نعوذ باللہ, یہ سنت قرار دی گئی تھی. اور یہ 132 ہجری تک 132 ہجرہ تک یہ عمل جاری رہا. ختم اس وقت ہوا جب بنو عباس نے بنو امیہ کا دور ختم کیا اور اپنی حکومت قائم کی. تو وہ بھی جناب امیر علیہ السلام کے بہت مداح نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو خاندان رسالت کا فرد سمجھا جاتا تھا. رسول کے چچا حضرت عباس کے اولاد میں سے تھے. ان کے لیے بنو امیہ کے خلاف, کیونکہ بنو امیہ کی ضد میں یہ حکومت بنی تھی, ان کو ختم کر کے, تو اس لیے بنو امیہ کے دور کی ساری باتوں کو بیت قلم موقوف کر دیا گیا. اب انہوں نے نعرہ لگایا اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ حضرت علی کو بھی شامل کیا جائے. تو 125 سال تک تو خلافت راشدہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, کہیں کوئی وجود نہیں تھا. جب 125 سال تک خلافت راشدہ کا کوئی تصور نہیں تھا تو آج آپ جس علی کو باقی تمام حضرات کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ان حکومتوں کا جواز فراہم کر رہے ہیں کہ یہ دینی حکومت تھی, اللہ اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ چاہے کسی نے اس کو کہا یا نہیں کہا, یہ بتائیے کہ رسول نے جب کہا کہ خلافت راشدہ ان افراد پر مشتمل ہوگا, وہی ارشاد رسول ہے. پوری دنیا حدیث میں صرف ایک حدیث ہے
بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، اور اس کے بعد جتنے بھی حکمران آئیں گے وہ تو خون چوسنے والے، بھگوڑنے والے، گوشت خور لوگ ہوں گے، یعنی وہ حقوق کو چھیننے والے اور عوام کو اپنے جبر کا نشانہ بنانے والے لوگ ہوں گے، مطلب وہ ہمارے نمائندہ نہیں ہوں گے۔ یہ خلافت راشدہ ہوگی، ہدایت کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث، اگر یہ حدیث موجود تھی تو کیا یہ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھی جو حضرت علی کے مقابلے میں کھڑی ہوئی؟ معاویہ کو معلوم نہیں تھی جب وہ حضرت علی سے جنگ کر رہا تھا؟ اور اس کے بعد 132 سال تک علی سے انکار ہوتا رہا، 132 ہجری تک ان پہ سب کچھ ختم ہوتا رہا، اس وقت تک اس حدیث کا وجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ 30 سال کی نوبت بعد میں کسی سمجھدار نے سوچا کہ جب تک علی کو شامل نہ کرو گے اس وقت تک پہلے تو یہ راشد نہیں ہو سکیں گے، اس لیے علی کو شامل کیا جا رہا ہے زبردستی۔ اب اگر ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے سب کچھ حدیث رسول ہے تو بڑی الجھن پڑ جائے گی کہ وہ پیغمبر جو قیامت تک کے لیے دین لے کے آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا انقلاب صرف 30 سال تک باقی ہے۔ خلافت راشدہ وہ گول ہے جس اسلام نے اچیو کیا بطولہ رسول اسی لیے آئے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ بنا لیں اور اس پہ کیسی حکومت قائم کر لیں، تو چنانچہ جو انہوں نے حکومت قائم کی وہ صرف 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد نہیں رہے گی۔ تو اب جس نبی کی یعنی صورتحال یہ اتنا بڑا انقلاب جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور آج تک جس انقلاب کے اثرات پوری دنیا میں موجود ہیں، اس کے انقلاب کے لیے کہا جائے کہ وہ انقلاب صرف 30 سال تک قائم رہے گا، اس کے بعد انقلاب کا جو اصل مظاہرہ تھا، جو اصل نتیجہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ جو حکومت قائم کی تھی اس طرح کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب تو دنیا دار قسم کے بادشاہ آئیں گے، راشد خلیفہ اب نہیں ہے۔ تو جناب والا روس میں انقلاب لینن لے کے آیا کارل مارکس کے نظریات کا، کم از کم 80 سال تک وہ انقلاب چلا۔ ایران میں ایک فرزند رسول انقلاب لے کے آیا، 40 سال ہو گئے ہیں آج تک انقلاب خلافت موجود ہے۔ بعد کے لوگوں کے لائے ہوئے انقلاب اتنے طویل عرصے تک اپنے اثرات کو قائم رکھے ہیں، رسول جو اتنا بڑا انقلاب لے کے آیا اس کا صرف 30 سال تک قائم رہے۔ یہ مسلمان رسول کی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ مجھے ایک موقع پر ایک ایسی دلچسپ صورتحال کا سامنا ہوا، بعض جیکر قسم کے بڑے بڑے نام رکھنے والے مذہبی سیاستدان ٹیلی ویژن کے پروگرام میں موجود تھے، وہاں کی دہشت گردی وغیرہ کا مسئلہ زیر بحث تھا، وہاں کسی نے یہ خلافت راشدہ کی بات کر دی، تو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ صاحب کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں، معاشرے کو اگر برائیوں سے پاک کرنا ہے تو خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کریں۔ میں نے کہا حضور حدیث تو آپ کے یہاں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد جو حکمران ہوں گے وہ خون چوسنے والے، وہ گوشت کھانے والے حکمران ہوں گے، وہ راشد کے حکمران نہیں ہوں گے۔ اب رسول نے جو مدت نہیں مقرر کی، گویا اب صرف 30 سال تک تو راشد خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب خون چوسنے والے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول نے نعوذ باللہ غلط کہا تھا، یا رسول نے جو کہا ہے ہم اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں گے؟ کیا کہنا؟ جب پیغمبر ختم کر گئے تو تم کہاں سے قائم کرنے کے لیے؟ خیال رہے کہ پیغمبر کا نظام اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ صرف 30 سال زندہ رہتا، اور جو کچھ بھی تھا زیادہ سے زیادہ اس سے نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ ابتدائی 4 خلفاء بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، وہ شریعت کے پابند تھے، دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت اچھے مسلمان تھے۔ مسلمان اتنا ہی اچھا ہو وہ
کہ وہ جو کچھ کہے اس کو شریعت سمجھنے، اس کے اچھے ہونے سے ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کا احترام کر سکتے ہیں، اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ کو ہم شریعت نہیں سمجھ سکتے۔ بس یہی تو بنیادی بات ہے کہ آپ اس خلافت راشدہ کو اگر اس سیاست کو اگر دین بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے ابھی تو صرف ابتدا ہے کہ کیا کیا اثرات ہوئے اس سوچ کے نتیجے میں۔ سب سے پہلی سوچ تو یہ ہوئی نا کہ مسلمان اس سے آگے سوچتا ہی نہیں۔ جب اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے، جب چاہتا ہے کہ اسلام نافذ کیا جائے تو اس کے سامنے تو خلافت راشدہ آتی ہے، اوپر جاتا ہی۔ وہ نظام جو مسلمانوں کو رسول سے بے نیاز کر دے، رسول کے نظام سے تعلق ہو گیا، خلافت راشدہ چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام رسول پہ پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ اور یہی تو بنیادی بات تھی۔ اگر مسئلہ یہ کہ تم رسول تک کیوں نہیں جاتے؟ شاید دشواری یہ ہو کہ رسول تک جائیں تو جو نظام رسول کا تھا اس کو چلانے کے لیے پیچھے رسول کی ذات موجود تھی، وہ ذات کہ جو خطاؤں سے پاک تھی، جس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، جس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو اب یہ سب ہم کر نہیں سکتے۔ ہم عیب دار خطاکار، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا داری بھی قائم رہے، دین کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہے، ہم چاہتے ہیں کہ دھوکہ فریب سے بھی کام لیتے رہیں اور اللہ اللہ بھی کرتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ تمام قسم کے جرائم بھی کرتے رہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ رسول تک گئے تو ہمیں رسول جیسے کردار کی ضرورت ہوگی، اس لیے رسول سے پہلے جاؤ کہ جہاں سارے کردار ہمارے جیسے ہیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ جناب والا، یہ بات کو کم از کم اس جز کو آج چاہتا ہوں کہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو اور عقائد مسلمانوں کے یہاں آئے ہیں صرف سیاست کی وجہ سے، ان میں سے جتنے زیر بحث آ سکیں وہ زیر بحث لائے جائیں۔ تو اتنی سی بات عرض کر دوں کہ اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سیاسی نظام کو قائم کرنے ہی کے لیے رسول آیا تھا، تو 30 سال کے بعد رسول کا کام تو ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کے بعد تو آج نہیں۔ یہ برادران اہل سنت کیا ہے؟ اور اگر آپ نے بھی کہیں غلطی سے سمجھ لیا کہ رسول اس قسم کی کوئی حکومت کے نظام قائم کرنے کے لیے آیا تھا، تو آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ان کے یہاں 30 سال تک تو نظام رہا، آپ کے یہاں تو ایک دن بھی نہیں رہا۔ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد رسول نے تو کسی اور کا نام لیا تھا، ام خدیم نے کسی اور کا تعلق کرایا تھا، شکیفہ بنو سائدہ میں اس کے بالکل الٹ ہوا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک رسول کا نظام ایک دن بھی قائم نہیں ہوا۔ جب رسول کا نظام ایک دن بھی قائم نہیں ہوا تو یہ کہہ یا تو یہ مانیے کہ نعوذ باللہ رسول ناکام تھا، یا پھر یہ مان لیجیے کہ رسول دنیا کے اندر حکومتیں قائم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ نے ان کو اپنے عہد کی حکومتوں سے ٹکرانے کے لیے تو آمادہ کیا، لیکن حکومت کا تختہ الٹ کے تخت پر بیٹھنے کا مشورہ کسی نے نہیں دیا۔ غور کیجیے کہ حضرت ابراہیم نمرود اٹھا کے آدمی پھینکتا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ خدائی کا خدائی ہے اور چاہتا ہے کہ حضرت خدا اس کو خدا مانے۔ اس خدا نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو میرا انکار کر رہا ہے میں اس کو نظر آتش کروں گا۔ تفاسیر میں موجود ہے کہ 8 مہینے تک اس نے الاؤ روشن کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ ہر آدمی جس کو کوئی منت چاہیے، کوئی مراد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جنگل سے جائے، لکڑی لے کے آئے اور اس الاؤ کے اندر ڈالتا ہے۔ اس کے لیے ایندھن جو تھا، فیوز جو تھا، وہ لوگ منت کے طور پہ اللہ کی چڑھا رہے تھے اس پہ۔ اب یہ 8 مہینے کیوں آپ جلتی رہی کیوں لکھا تھا، شاید اس کا
درخت حضرت ابراہیم کو جلانا نہیں چاہتا تھا، حضرت ابراہیم کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا، خوفزدہ کرنے کے لیے یہ گناہ ہو رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے بالکل کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تو اب نمرود مجبور ہو گیا، اب اعلان ہوا کہ ہم ابراہیم کو آگے جلا دیں گے۔ باقاعدہ ایک اس زمانے کی گن سمجھ لیجیے انجینئر کہ اس میں رکھ کے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا۔ اب سب کوئی دیکھ رہے ہیں ان کا با اختیار خدا نمرود، اس نے اپنے مخالف کو نظر آتش کر دیا۔ کچھ دیر میں جب اس جلتی ہوئی آگ سے حضرت ابراہیم مسکراتے ہوئے نکلے ہوں گے، اب ذرا سوچیے کہ اس حیرت کا انسان جو ان چیزوں پر بے انتہا جس کا ایمان ڈول جاتا تھا، اگر اس وقت حضرت ابراہیم نکل کے کہیں کہ یہ دیکھ لیا تم نے اپنے خدا کو، اتنی آگ جلا کر مجھے پھینک کے اس کے باوجود مجھے نہیں جلا سکا، میرے خدا نے مجھے بچا لیا، اس کا پتہ الٹ دو، کیا اس وقت مجمع مشتعل ہو کر نمرود کو ختم نہ کر دیتا؟ لیکن حضرت ابراہیم نے وہاں سے نکل کر در بدری اختیار کی، مائگریٹ کر گئے۔ عراق کے علاقے میں نمرود کی حکومت تھی، وہاں سے مائگریٹ کیا، وہاں سے وہ ترکی کے علاقے میں حران ایک جگہ ہے وہاں پہ گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر فلسطین، پہلے مصر گئے، مصر سے حضرت حاجرہ کو بھی ساتھ لیا، فلسطین گئے، اس بعد ان کا پورا خاندان بکھر گیا۔ حضرت ابراہیم خود فلسطین میں رہتے رہے، ان کا ایک بیٹا یعقوب اور اسحاق، وہ بھی وہیں اسحاق، ان کا بیٹا یعقوب، یہ بھی وہیں رہتے رہے۔ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت لوط، ان کو لبنان میں بھیج دیا گیا۔ حضرت اسماعیل کو لے کے سرزمین عرب میں حجاز میں آباد کر دیا گیا، پورا خاندان بکھر گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ دربدری قبول کی، وطن سے بے وطن ہونا قبول کیا، خاندان کا بکھر جانا قبول کیا، تخت پہ قبضہ نہیں کیا۔ اچھا یہاں ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو چونکہ تجربہ کوئی نہیں تھا حکومت کا، کبھی موقع نہیں ملا تھا انداز حکومت کو سمجھنے کا، اس لیے ان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ ان تخت پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ تو فرعون کے محل میں پلے سے بڑے تھے، شاہی محل میں آنکھ بھی کھولی تھی تو شاہی محل میں کھولی تھی، معلوم ہے کہ انداز حکومت کیا ہوتے ہیں، سیاست کیا ہوتی ہے، یہ سب صبح شام کو دیکھتے تھے۔ لیکن 40,000 کے قریب بنی اسرائیل جو اس وقت وہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان سب کو رہا کرا کے آپ میڈیٹرینین سی سے گزرتے ہوئے اور صحرائے سینا کی طرف چلے گئے، عام طور مشہور ہے نیل کی طرف سے اگر جائیں گے، دریائے نیل سے گزر کے جائیں گے تو پھر افریقہ میں جائیں گے۔ جو صحرائے سینا ہے نا، اس میں جانے کے لیے ان کو میڈیٹرینین سی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا بجائے اس راستے کے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اندازوں کی غلطی ہے، جغرافیہ سے واقعیت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں معروف ہو گئی ہیں کہ دریائے نیل کو کراس کیا۔ دریائے نیل کو کراس کرنا وہ حضرت موسیٰ کا کام نہیں تھا۔ بہرحال جو قرآن مجید نے بتایا اور جو تاریخ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کو جو بھی بحر قلزم ہو یا دریائے نیل ہو، اس میں سے گزر کے چلے گئے، 40,000 افراد چلے گئے۔ اب جو خشکی ان کے لیے بنی تھی، جو راستہ بنا تھا، فرعون سمجھا کہ اس راستے سے وہ بھی گزر سکتا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو بھی ڈال دیا اس میں۔ اب وہ وہاں پہ پانی کی جو دیواریں کھڑی ہوئی تھیں وہ آپس میں مل گئی اور وہ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ اور قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کو بچا لیا ہے آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ پچھلے سال، یعنی آج سے سمجھ لیجیے کہ 50-60 سال، بلکہ اب تو 100 سال کا عرصہ گزر چکا، 1800 سمتھنگ میں 19ویں صدی کا آخری سال تھے جب ایک احرام کو، ایک حرم کو جب توڑا گیا تو اس کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جو غلط ہوا تھا حضرت موسیٰ والا فرعون، وہ یہاں پہ دفن ہے۔ تب پتہ چلا کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو بچا لیا ہے، یہ بعد میں آنے والے جو اقوام ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ تو غرض وہ غرق ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ جن کے لیے دریا میں راستہ پیدا ہو گیا، جن کے ساتھ 40,000 افراد کی فورس بھی ہے، جو ساری زندگی دربار میں رہ چکے ہیں، محل میں رہ چکے ہیں،
اسباب سلطنت سے واقف ہیں. اگر فرعون غرق ہو گیا ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے سنہرا موقع ہے کہ پلٹ کے آئے اور تختے پر بیٹھ جائے. لیکن اللہ کا ہادی سلطنت لینے نہیں آیا. اب یہ خود ایک موضوع ہے اور تفصیل طلب موضوع ہے. ہدایت، یہ میں نے پہلی تقریر میں ذکر کیا تھا، ہدایت اندر سے ابھرتی ہے. ہدایت کو قبول کرنا اندر سے ہوتا ہے. قانون کا نفاذ اوپر سے ہوتا ہے. قانون یا حکمران کی حکومت جو ہے وہ جبر کی محتاج ہے. اس کو اسلحہ چاہیے، فوج چاہیے، پولیس چاہیے، اپنی بات میں فورس چاہیے. دین کو یہ فورس نہیں چاہیے. چنانچہ ہادی کبھی فورس کی بیساکھی استعمال نہیں کرتا. وہ اسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام تر دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اب یہ کیوں ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے. اگر اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوتا تو ساری وضاحت کرتا کہ یہ ہدایت کا نظام کیوں ہے. اس کے مقابلے میں حکومت کے نظام کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے قیام کے لیے نہ صرف یہ ضروری نہیں سمجھا بلکہ غیر ضروری سمجھا. اب یہ بات میں کہہ دوں تو بڑا مشکل ہے، بہت سے ذہنوں کے لیے آسانی سے قابل قبول نہیں ہوگی جب تک پورے تفصیلات اور جزئیات کا فکر کیجیے کہ مجھے سب پیش کی جائے. اس وقت تک مجھے الجھنے والی بات ہوگی. لیکن اگر یہ بات ذہنوں تک منتقل ہو سکے یا اس پہ غور کرنے کے لیے صرف میرا ایک جملہ سماعت فرما لیجیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کا نظام آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانی معاشرے کو انسانی حکومتوں کے نظام سے آزاد کرایا جائے. دین کا نظام آیا ہی اس لیے ہے کہ ایک گورنمنٹ لیس سوسائٹی بنائی جائے. گورنمنٹ کیا ہے؟ فرد کی فرد پہ حکومت ہے نا. انسان کی انسان پہ حکومت ہے. اللہ اس حاکمیت کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے زمین کا، تم میں سے ہر طرف میری طرف سے خلیفہ ہے زمین کا. پوٹینشلی ہے، اس کو ایکچوئل کرنا ہے کہ تمہارا کام ہے. اس امکان کو حقیقت میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے. اب میرا بنایا ہوا خلیفہ ہو، میرا نائب ہو اور اس کے اوپر کوئی دوسرا حکومت کرے، یہ اللہ کو منظور نہیں. اس میں وہ ایک ایسا نظام چاہتا ہے جس کے اندر ہر فرد آزاد اپنے فیصلے کو خود کرے. اب یہ ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے، انسانیت نے جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے کوئی نہ کوئی بادشاہ اس سر پر مسلط ہے، کوئی نہ کوئی حکومت سر کے اوپر ہے. انسان نے اپنے اقتدار کو اتنا مستحکم کر لیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو معاشرہ چل نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر حکومت کے معاشرہ چلے. کیسے معاشرے کا نظام چلے گا؟ کیسے لوگوں کو حقوق دلائے جائیں گے؟ کیسے ظلم زیادتی ناانصافی کرنے والے کو سزا دی جائے گی؟ جناب والا یہ سب کچھ ہوگا ہدایت کے نظام میں. اگر دل سے دین کو قبول کیا جائے گا تو پھر ضرورت نہیں رہے گی. رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے جو گول اچیو کرنا چاہتا ہے اس کے رول ماڈل فراہم کر دے. تو ایک رول ماڈل تو رسول نے وہ دیا کہ جو اللہ کی طرف سے ماڈل بن گیا ہے. آپ کی ہدایت کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. کتاب ہے اللہ کی طرف سے، رسول ہے اللہ کی طرف سے، اور جو رول ماڈل آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہ بھی رسول کے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور ان میں سے سب سے بڑا رول ماڈل جو ہے وہ ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ جو حکومت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر کام کرتا ہو. ذرا مشکل زمین میں اتر گیا. آسان کروں میں روزمرہ کی مثال سے قرآن مجید کی سورہ دہر میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دروازے کے اوپر ایک دن ایک مسکین آیا، دوسرے دن ایک یتیم آیا، تیسرے دن ایک اسیر قیدی آیا، اور تینوں دن گھر والوں نے
ان کو اپنے سامنے ایک رزق اٹھا کے دے دیا. مشہور روایت اور قرآن مجید میں بیان. 3 دن تک صورت یہ ہے کہ آنے والا ایک افراد آ رہا ہے، آ کے آواز دے رہا ہے. جن کے سامنے غذا رکھی وہ 5 افراد ہیں. فاطمہ، حسن و حسین و فضہ. ان 5 میں فضہ بھی شامل ہے. یہاں پہ ادھر ایک شخصیت اور ہے، گھر کی خادمہ ہے لیکن کردار میں یوں سمجھیے کہ اس روشن چراغ کے قریب رہتی ہے جس کا نام سیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمک ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا. واہ واہ واہ. اب ذرا غور فرمائیے کہ 5 آدمی ہیں، بڑی مشکل سے اتنا فراہم ہوا ہے کہ کوئی ایک وقت کا افطار کر لیں، بس اتنا ہی ہے. یعنی ایک روٹی نہیں ہوگی. 5 اٹھے اور اپنے اپنے سامنے کی روٹی دے دی. اب ذرا غور کیجیے کہ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے؟ ارے بھائی کوئی ایک اپنی روٹی دے دیتا اور باقی 4 آپس میں تقسیم کر لیتے، جتنے والا سب کا کم ہو جاتا، سب کا پیٹ بھر جاتا. نہ بھرتا تو کم از کم کچھ تو پیٹ میں چلا جاتا. اور یہ ایک دن نہیں، 3 دن 5 کے 5 نے رزق دے دیا اس ایک سائل کو. کبھی غور کیا کہ یہ تو بتا ہے ہماری دانش مندی اور مصلحت دین کے بالکل خلاف ہوگا. عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ضرور مدد کیجیے اس کی، کوئی ایک آدمی دے دے باقی 4 نہ دے. بس یہاں اندازہ لگائیے کہ وہ اسلامی نظام جس کی بات ہو رہی ہے جو ہدایت کا نظام ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب کوئی ذمہ داری آواز دے تو وہاں پر دوسرا کیا کر رہا ہے. ہر فرد کو اپنے طور پہ ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ 3 دن یہ درس دیا گیا کہ کیسا معاشرہ، یہ جو خدا کی طرف سے معاشرہ آیا ہے آپ کی ہدایت کے لیے، کہ جہاں ہر فرد اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرے. اسے حکم نہ دیا جائے کہ اپنی روٹی دے دو، اپنا کھانا دے دو. جناب امیر نے کہا ہے، کسی نے نہیں کہا. حتیٰ کہ اس ماحول میں پھیلی ہوئی تربیت یافتہ فضا بھی وہی کر رہی ہے جو سب کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ جب یہ معاشرہ قائم ہوتا ہے تو یہاں افراد اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے وہ کام کرتے ہیں انہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی حکم دے یا یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. محمد والے بیت محمد صلوات. خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. آپ کی شرکت نے مجھے موقع فراہم کر دیا. ایک وہ بڑا مشکل موضوع ہے کہ سخن گستاخانہ بات کرنے کا، آپ کے مزاج کے خلاف ایک بات کرنا. مزاج کے خلاف تو نہیں ہے. اتنے بڑے خوبصورت سینٹر میں آپ کو تشریف فرما ہے. اسی نوعیت کا ایک اور سینٹر بنانے کا خواب دیکھا جا رہا ہے. زمین جگہ سے کچھ حاصل ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ساتھ میں بخشتا ہے کہ یہاں جمع ہو جاتے ہیں، ذکر ہو جاتا ہے، نمازیں ادا ہو جاتی ہیں. لیکن کبھی ہمیں سوچنا چاہیے، اگر اپیل کر کے بات سمجھ میں آئی تو بات نہیں. مزہ تو تب ہے کہ ہمیں ہر پڑھ یہ سوچے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اس سارے خیر میں یہاں کے معاشرہ ہے، یہاں کی ضرورت ہے، یہاں کے ادارے جو آپ کے معاشرتی جو NGOs ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ سب آپ کی مدد نہیں کرے گی. اپنے معاملات کو آپ خود سے حل کرنا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اگر کہہ کے کیا تو آپ نے عمل ضائع کر دیا. مزہ یہ ہے کہ خود سے یہ سمجھا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرح سے مالی، اپنی فنی، اپنی فزیکل لیول کے ذریعے سے کیسے بھی ہو ہم کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ سوچنا آپ کا کام ہے. بس میں اتنا کہنے کا بس یوں سمجھیے کہ بس ہو گیا.
میں بعض نصیحت نہیں کیا کرتا اور چندے تو میں نے ساری زندگی نہیں مانگے. بڑا فضل ہے کہ بڑا مناسب سا اس پائے کا تو نہیں لیکن کچھ ڈال دیا ہے. ایک ادارہ میں نے بھی بنایا ہے لیکن اس میں آج تک مجھے فخر ہے کہ نہ وہاں اور نہ کہیں باہر نہ اس سے لیے چندہ مانگا گیا نہ کوئی فنڈ ریزنگ کی گئی. وہ امید خود آتے ہیں کام ہوتا دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یہاں کے مؤمنین کو بھی یہ حدود پہ سوچنا چاہیے. بہرحال جو دین کا نظام ہے ہدایت کا نظام وہ ہدایت میں اپنی ذمہ داری کو حق پر خود محسوس کرے گا اور جب یہ نظام اپنی کامل ترین صورت میں نافذ ہوگا جب وہ آخری شخصی آئے گی کہ جس کا ظہور مقصد تخلیق انسانیت کے حاصل ہونے کی منزل ہوگی. جس لیے انسان پیدا کیا گیا ہے جس لیے اللہ نے پہلے دن سے اس کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے وہ گول اچیو کرے گا انسان. اور وہ گول کیسے اچیو ہوگا؟ آپ سنتے ہیں کہ ہر طرف امن و امان ہوگا, کوئی کسی کا نہیں مرے گا, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. تو کیسے؟ پولیس بڑی مضبوط ہوگی, فوج سب پہ کھڑی ہوگی. وہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. شیر درندہ ہے وہ بکری کو کھا دی جائے گا اس کو پانی پینے دے گا. تو کیا وہاں پر کوئی آدمی ایسا کھڑا ہوگا کہ جو شیر کو کہ خبردار جو بکری کو تمہیں بھوک کے دے گا؟ نہیں. ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے. اب یہ بات بڑی یوٹوپیا لگتی ہے, خوابوں کی بات لگتی ہے, لیکن یاد رکھیے جب کبھی اسلام کے دکھائے ہوئے خوابوں کی تعبیر کی تلاش تو ایک جگہ ہے جہاں پہنچ جائیے آپ کو ہر خواب کی تعبیر نظر آ جائے گی اور اس جگہ کا نام ہے کربلا. کبھی مجھ سے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ شہادت کے قتل نہیں کریں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ کیا تھا؟ میں کہتا ہوں بھائی فلسفہ اس وقت تک ہے جب تک کربلا نہ شروع ہو. کربلا ہر فلسفے ہر نظریے کو عملی شکل دے دینے کا نام ہے. جب فلسفے عمل بن جائیں تو کربلا بنتی. کربلا کوئی ایسی چیز ہے کہ اب بیٹھ کے اس کو فلسفہ تلاش کرنا. یہاں حقیقتیں سامنے تمہیں چلتی نظر آئیں. اسلام کے جتنے نظریات, جتنے افکار, جتنے پلاننگ, جتنے ڈیزائر, جتنے گولز ہیں وہ سب اگر کہیں ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ آئیے کربلا میں دیکھ لیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا بنیادی دین کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ گورنمنٹ لیس سوسائٹی بنے جس میں ہر فرد اپنی رسپانسبلٹی کو خود فیل کرے. یہ بات کربلا میں دیکھنی ہے. بڑی تفصیل سے شاید میں اور بہت سے گوشت گزار کروں. آج کی حد تک ذرا ایک منظر دیکھیے. تمام اصحاب کو امام نے جمع کیا ہے خیمے میں اور ان کے سامنے خطبہ دیا ہے. ہر مجلس میں ہر ایام رضا میں آپ ان کو جملوں کو سنتے ہیں. امام نے خطبہ دیا. پہلی بات کیا ہے؟ اپنے اصحاب کو جمع کر کے اصحاب عزت سب جمع ہیں. پہلی بات حسین نے کیا کی؟ پہلی بات یہ کہی کہ اگر تم میرے ساتھ اس لیے ہو کہ تم نے میری بیعت کی ہے تو میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. یہ بیعت کیا ہے؟ اقرار حاکمیت. مشکل لفظ ہے. بیعت کرنے میں کیا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں تو حاکم تسلیم کر رہا ہوں. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت اٹھاتا ہوں, یعنی اب دو اور حاکم. اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ میں حاکم ہوں اور تم محکوم ہوں تو میں نے بیعت ختم کر دی. بیعت ختم کر دی. تم بھی ایک آزاد فرد ہو, میں بھی آزاد ہوں. نہ میں حکم دوں گا نہ تم حکم کی اطاعت کرو. آزادی کا ایک پیغام حسین دے رہے ہیں جس کے اندر حکومت کا وجود ختم ہے. اب کربلا میں جو سوسائٹی ہے وہ گورنمنٹ لیس سوسائٹی ہے. اور اگر یہ سوسائٹی کائنات کی سب سے زیادہ ڈسپلن سوسائٹی ہو تو پھر ماننا پڑے گا
کہ اسلام جس منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے وہاں پر اقتدار اور حکومت کا دخل نہیں ہوگا، ذات باطن کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ انسان کو سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ خوشنودی امام حسین علیہ السلام صلوات۔ خوشنودی قائم آل محمد بلند کا صلوات۔ مجھے ذرا بتائیے کہ 10 محرم کو اس اعلان کے بعد اب تو کوئی امام حسین علیہ السلام کا حکومت کے تحت نہیں، جتنے لوگ امام کے ساتھی ہیں وہ امام کو ہادی تو مانتے ہیں، حاکم نہیں مانتے۔ بیعت ہو گئی تو اب حاکم ختم۔ ایک جملہ ویسے ہی بیچ میں کہتا چلوں، ورنہ میرے اسٹیشن نظر کچھ اور بھی تقاضے ہیں کہ وقت کے اندر حدود میں گفتگو ختم ہو جائے، لیکن ایک ذرا سے بات اور کر دوں۔ دیکھیے حاکم اور ہادی کا فرق، ہمارے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہادی بیان ہے۔ مکے میں تھے تو خدا کے رسول تھے، مدینے میں آئے تو خدا کے رسول ہے نا، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ جب تک حضور مدینے میں نہیں آئے تھے اور مدینے کے لوگوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس وقت تک مدینے کے سارے لوگ کافر تھے۔ بیعت کی تو مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جنتی ہو گئے۔ لیکن اللہ کا رسول مکے میں بھی خدا کا رسول تھا، یہاں بھی خدا کا رسول ہے۔ تبدیلی کہاں آئی؟ بیعت کرنے والوں میں۔ حضور کے فوراً بعد حضرت ابوبکر مسجد اقتدار پہ بیٹھے، جب تک تخت حکومت پر نہیں بیٹھے تھے اس وقت تمام صحابیوں کی طرح وہ ایک صحابی تھے، تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان تھے۔ اب تخت پہ بیٹھے تو نائب رسول ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے، حاکم ہو گئے، ہر اعتبار سے مرتبہ بڑھ گیا۔ اور جو مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ جو بیعت کرنے سے پہلے بھی عام مسلمان تھے وہ اسی طرح مسلمان رہے۔ جب بیعت کرنے والے کا اسٹیٹس بدل جائے اور بیعت لینے والا اپنے اسٹیٹس پہ قائم رکھے تو یہ ہادی ہے، اور جب اسٹیٹس بیعت لینے والے کا بدل جائے، بیعت کرنے والے اپنی جگہ پہ رہے تو یہ حاکم ہے۔ حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ تو اب آئیے، حسین نے ایک معاشرہ قائم کیا ہے جس کے اندر کھلی آزادی ہوگی کہ تم سب عام انسان ہو، جو فیصلہ کرنا تمہیں کرنا ہے۔ بتائیے اتنا بڑا معرکہ ہوا، قدم قدم پہ ضرورت محسوس ہوتی مجھے مولا یہ کام کیا جائے، یا حسین کہیں اتنے مسائل سے ہو تو انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، جان بھی آ رہی ہے، اجزا کا مستقبل بھی خطرے میں ہے، تمام مسائل میں گھرے ہوئے لوگ کسی موقع پر بتائیے، پوری تاریخ دیکھ کے بتائیے کسی موقع پر امام کو کوئی حکم دینے کی ضرورت پیش آئی ہو، یہ کر لو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ کام کر لو، کہیں ملتا؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھی اجازت لینے آتے ہیں، وہ پاس ادب ہے، وہ حاکم کے پاس اس کا فرمان لینے نہیں آتے، صرف یہ بات پیش نظر ہے کہ کہیں کوئی بات ہماری ایسی نہ ہو جائے کہ جو ان کی فکر سے کلیش ہو جائے، ورنہ یہ کہ ہر آدمی فیصلے خود کر رہا ہے۔ اور امام کو یہ ارشاد کر دینا کہ مجھے جیسے احساس ملے ایسے احساس نہ میرے نانا کو ملے، نہ کسی اور نبی اور کسی بنی کو ملے۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ حسین اپنے تمام اصحاب کے تمام وہ کام جو اپنی احساس ذمہ داری سے وہ خود کر رہے تھے، حسین اس کے اوپر اپروول کے سائن کر رہے۔
واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غور کیجیے کیسے کیسے آسان ہے. امام کی چھوٹی سی جماعت 40 پیادے اور 32 سوار ہیں آپ کے لشکر میں. جو جماعت آپ نے صبح کی نماز کے بعد جس کو سفارہ کیا ہے جہاں سے لفظ 72 آیا ہے، شہداء کی تعداد اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ جو صبح کے وقت امام نے اپنی فوج ترتیب دی تھی اس میں 40 جو ہے وہ پیدل ہیں اور 32 سوار ہیں. فوج کی یہ فارمیشن یہ ہر دور میں یہ رہی ہے، آج کے زمانے میں بھی رہی ہے. جتنی بھی فائٹنگ آرمز ہیں وہ دو ہی ہیں. اس زمانے میں پیدل اور سوار ہوتے تھے، آج کے زمانے میں آرمرڈ اور انفینٹری. آرمرڈ سوار کی جگہ پہ، انفینٹری پیدل کی جگہ پہ. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اس کے ٹیکٹکس الگ ہوتے تھے پیدل فوج کے، سوار کا اپنا طریقہ ہوتا تھا جنگ کرنے کا. تو امام کی فوج میں 40 پیادے ہیں پیدل اور 32 سوار. ان پیدلوں میں سے ایک شخصیت ہے، نام آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، سوید ابن عمر ابن ابی مطاع. غیر معلوم سے اب اس وقت شاید ان کی کوئی اہمیت نہ رہی ہو، حسین کے دامن سے وابستہ ہوئے تو اب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں. اس زمانے کے منتخب ترین لوگوں میں سے ہیں جن کو پوری دنیا سے چھان کے حسین نے جمع کیا تھا. سبحان ان میں بھی ایک تھا. میدان جہاد میں گئے، جہاد کیا، بہت سے زخم آئے، اتنے زخم آئے کہ بے ہوش ہو کے آلموسٹ کومے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں ان کو میدان سے امام کے انصار بھی موجود تھے، گئے اور جا کے اٹھا لائے. امام کی کوشش رہی ہے کہ کوئی شہید جو ہے اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو. یہ اسے اہتمام پورے کربلا میں سب شہیدوں کی لاشیں اٹھا لی تھی. بس ایک شہید تھا کہ جس کی لاش کو حسین گئے تھے تو بڑی حسرت سے کہا تھا کہ بیٹے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اس لیے کہ اس لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے. سوید ابن عمر ابن ابی مطاع کو اصحاب حسین نے اٹھانا ہے. اللہ کی تو کیا کرتے تھے شہیدہ میں جانا اور شہداء کی لاشیں تھیں ان کے ساتھ ان کو بھی لٹا دیا گیا. بے ہوشی کی حالت چلتی ہے. سارے ایک ایک کر کے انصار شہید ہو گئے، عزیزہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امام حسین سلام میدان میں گئے اور آپ نے بھی جامع شہادت کی. اب جو جامع شہادت کیا تو چاروں طرف خوشی کے شادیاں بجنے لگے، بینڈ باجے، اعلان پتہ کو ہو رہا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا. اس ہنگام میں کہ جب آواز آ رہی تھی قد قتل الحسین و بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، اچانک بے ہوشی کی آنکھ کھلی. جب یہ سنا میرے مولا مارے گئے، اب سوچیے یہاں کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، یہاں مجھے خود فیصلہ کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے. جب یہ پتہ چلا مولا مارے گئے تو یہ شخصیت اٹھی. اب جب دیکھا کہ ان شہیدہ میں کوئی اسلحہ نظر نہیں آیا تو یاد آیا کہ میں نے جنگ میں جانے سے پہلے ایک خنجر اپنے پیر کی پنڈی کے ساتھ باندھ رکھا. ایک کیا تھا، بس وہ خنجر یاد آ گیا. اس خنجر کو لے کے زخموں سے چور ہے، اب تک بے ہوش رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر خون باقی نہیں ہے، لیکن قوت ارادی ہے نصرت ایمان کی کہ بالپاور جو بندوقے پہ اٹھے اور پھر جو لوگ نعرے لگا رہے تھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے. اتنا زخمی کتنا لڑتا، 2-4 منٹ 2-4 آدمی کو استعمال کیا اور اس کے بعد چاروں طرف سے سپاہی ٹوٹ پڑے. اب باقاعدہ شہید ہو گیا، لیکن جاتے جاتے بتا گیا کہ ایسے ہوتے ہیں بس شناخت. حسین کی فوج کے ایک سوار تھے عابس ابن شبیر شاکری. شاکری قبیلے کے آدمی تھے، 4 آدمی ایک ساتھ. یہ لوگ آتے عظیم الحجانات کی منزل درمیان میں ہی وہاں پہ امام کی جماعت میں شامل ہوئے تھے. تو یہ سواروں میں سے تھے اور بڑے مشہور سوار تھے. تو اس خیال سے کہ کہیں ابن زیاد کی فوجیں جو کوفہ اور کربلا کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں اس لیے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے حسین تک نہیں پہنچنے دیں گے، اس لیے اپنے گھوڑے کو اپنے غلام شوزب کے حوالے کیا. یہ نام معروف ہوگا آپ لوگوں کے لیے.
शोजब उनका गुलाम था हज़रत आबिस इब्न शबीब शाकिरी का कि तुम इस घोड़े को लेके चलो और जो खबर सुनी थी कि इमाम हुसैन करबला के मकाम पे तो तब वहां ले आना। खुद ये इमाम के साथ इजारात के मकाम पे शामिल हुए, करबला पहुंच गए। जब शोजब आ गया तो सवारी भी आ गई। रोज आशूर ये सवाल होके निकले पूरी तरह से मुसल्ला, जो उस जमाने की जंग का लिबास था कि सिला की पहनी सर के ऊपर हेलमेट, इसको खोद कहते थे, वो खोद पहना और मैदान तरफ चलने लगे। तरीका ये होता था कि जब सवाल मैदान तरफ जाता था तो उसका गुलाम या उसका बेटा या उसका कोई करीबी जो था वो साथ चलता था। जिसको भी वो हमला करके मारता था सवाल, इसका काम था कि उसका सारा असला अपने कब्जे में ले ले, उसका लिबास काट ले, उसके जेरा वगैरह जितना जंगी सामान है वो कब्जा, वो मिल्कियत होती थी सवाल की, तो वो सब ले ले। शोजब साथ साथ चला। अब जनाबे आबिस इब्न शबीब शाकिरी घोड़ा बढ़ाते हुए जा रहे हैं, शोजब साथ साथ दौड़ता चल रहा है। सामने लश्कर में लोगों ने आबिस को आके देखा तो लोगों ने कहा खबरदार, जो जानते थे ना उनका जानते हो कौन आ रहा है, ये कूफे का सबसे बड़ा शहसवार है, इससे अकेले अकेले मुकाबला न करना, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसको दूर से तीर बरसाओ, पत्थर मारो, इसको अपने करीब ना आने दें। अब चारों तरफ से तीर चलने लगे, जिसको मैसर का पत्थर मारने लगा। चलते चलते एक मरतबा जनाब आबिस इब्न शबीब शाकिरी ने अपना हेलमेट उतारा, कोट उतारा और शोजब को पकड़ा दिया, इसको संभालो। वो उससे हैरान होकर देखा कि पत्थर आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं, उन्होंने अपना डिफेंस का जो जरिया है वो खत्म कर दिया, कुछ और आगे बढ़े। अब पथराव और बढ़ा, तीर और ज्यादा आने लगे, तो उन्होंने जिला के सारे बटन खोले और जिला को उतार इसको संभालो। उसने कहा आका क्या कर रहे हैं, मैदान जंग में जहाँ इन चीजों की जरूरत है वहीं उतार रहे हैं, कहा अगर मैं ये सब कहने रहा तो मौत के आने में देर हो जाएगी। अब आज 2-4 शहीदों के एहसास से जिम्मेदारी का हवाले से इस हवाले से जनाब अबू ज़र गफ्फारी का एक गुलाम था जो उन्होंने नज़र किया था इमाम ज़ैनुल इस्लाम, नाम था जौन इब्न हवी, अफ्रीका का एक गुलाम था। ये इमाम की खिदमत में रहता था। इमाम इस्लाम बचपन से यानी वो साथ था और वो आपके तमाम दुनिया का ख्याल रखता था। अब करबला के मैदान में जब एक साथी चल के जा रहा है, एक मरतबा है मौला, मैं समझता हूँ कि मुझे भी जान का नजराना पेश करना चाहिए। हुसैन ने कहा अच्छे दिनों के लिए हमारे साथ था, अपनी मुश्किल की वक्त तेरा तो तेरी तो जिम्मेदारी है, चला जाएगा। सुना कुछ ख्याल आया, एक तरफ सर नीचे करके खड़ा हो गया। दिनों के हाल से रात हुसैन ने एक फटवा कहा, क्या सोच रहे हो? क्या मौला मुझसे बहुत बड़ी खतरा हुई, छोटा हो बड़ी बात, अरे जिसके ऊपर जान निसार करने के लिए अब बात जैसी रात इस पे जान लेने के लिए बनु असद का सरदार मैं रंग स्याह पेशे के दस गुलाम, मेरी औकात क्या है कि आप जान निसार के शामिल हो, बड़ा माफ कर लीजिए, मैं बड़ी बात का सवाल तुझे भी शर्फ हासिल होगा, जा मैदान में जाके जिहाद कर। बड़े फख्र से चला, पैदल था, ये कहता हुआ जा रहा था कि मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा कि जिसे आज फरमाते रसूल के प्यार को गुलाम करने को। जंग होती रही, अब तक जख्मी होके पैदल था, जख्मी होके चारों तरफ से फौज ने घेर लिया, जख्मी होके गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो पहले तो दिल में आया कि हुसैन को आवाज दी कि मौला मदद के लिए आइए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। अब मतलब मेरा सलाम कबूल कर दिया, उसने तो नहीं बुलाया, लेकिन वो हुसैन जो हुर की राह पे गया
ہوا کربلا سے تو ایک لاش سے ایسی خوشبو آ رہی تھی. پھر ایک بڑی عجیب بات تھی, جان کے جسم سے خون بہا اور نزدیک ایک جگہ پہ جمع ہو گیا. خون ایک جگہ پہ جمع ہو گیا, سڑا سڑا ہوگا, اس میں جمع ہو گیا. کچھ دیر بعد حسین شہید ہوئے. حسین کی گردن سے لہو بہا. عجیب بات ہوئی, ادھر سے جان کا خون پڑا, ادھر سے حسین کا خون پڑا, پھر گیا. تھوڑا سا تذکرہ کر دوں, موقع نہیں ملتا. ایام اعزا میں گنتی کی جب دن ہوتے ہیں, اس میں شخصیتیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. ایک امام کے جب جنگ شروع ہوئی ہے کربلا کی, تو پہلے 13 حملے اس انداز سے کہ یزید کے فوجی آتے تھے میدان میں اور مقابلے امام کو کوئی سپاہی رہتا تھا, اور جو کوئی آتا تھا وہ قتل ہو جاتا تھا. لگاتار 13 مارکے ایسے ہوئے جس میں امام کے سپاہی کامیاب ہوتے تھے, اور جو مقابلے میں آیا جاتا تھا وہ مارا جاتا تھا. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ 2 آتے تھے تو امام کی طرف سے 2 جاتے تھے, اور وہ اس طرح سے 13 مارکوں میں یزید کی فوج کو شکست ہوتی تھی. اس وقت حسین بن تمیم جو 5000 تیر اندازوں کے دستے کا انچارج مقرر ہوا تھا, وہ پہنچا ایک عمر ابن سعد کے پاس, لشکر کے سردار کے پاس, کہ اگر اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے نا تو قیامت آ جائے گی, یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. حسین کے سپاہی ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں, یہ مٹھی بند ہو گئے, ہمارے پیروں پہ گھستے جائیں گے, جلدی ختم ہو جائیں گے. اس نے اپنے فوج کے دوسرے سردار کو بلایا کہ بھائی اچھا یہ تجویز ہے, اس پہ عمل کر لو. تو ظاہر ہے کچھ ان میں غیرتدار بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم نہیں آتی, یہ اتنا چھوٹا سا گروہ ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے داد شجاعت دے رہے ہیں, میدان میں آ رہے ہیں, تو کیا ہم شامل ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ کے ان کو ایک کر کے ختم کر دیں؟ کیا ضروری ہے کہ بزدلانہ کام کیا جائے کہ ہم سب ایک ساتھ پڑھے ان کو کچل دیں؟ سب نے انکار کر دیا. تو اس وقت میرے ساتھ نے حسین بن تمیم سے کہا کہ سب کوئی اور تیرے ساتھ بھی تب تو اپنے 5000 تین اندازوں کے ساتھ آگے بڑھ اور حسین کا حملہ کرے. وہ چونکہ تجویز لے کے آیا تھا, اس نے عمل درآمد شروع کیا. اب ذرا سوچئے 72 افراد کی چھوٹی سی جماعت ہے, کتنی جگہ گھیرے گی؟ آپ کی ایک سب کی 72 افراد سے شاید زیادہ ہی ہوگی. یہاں پر اتنی جماعت کل اس پہ 5000 تیر چل رہے ہیں. اب بظاہر 5000 افراد مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کے تیر چلا رہے ہیں, لیکن جب نشانہ چھوٹا ہوگا تو جب قریب آئیں گے تو تیر نہیں آ رہے ہیں, تیروں کی ایک چادر آ رہی ہے. قریب آتے جا رہے ہیں تو تیر ملتے جا رہے ہیں. اب جو تیروں کی چادر بڑھی تو چونکہ یہ ابن زیاد کے لشکر کے رائٹ ونگ کے اوپر تھا, تو امام حسین اسلام کا لیفٹ ونگ جو تھا وہ حضرت مسلم ابن اوسیجہ اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی نگرانی میں تھا. حضرت مسلم ابن اوسیجہ نے آواز دی کہ خبردار, اگر ایک تیر بھی حسین تک پہنچ گیا تو قیامت تک منہ نہیں دکھا سکتا. جوانوں آگے بڑھو. اب سوچئے 5000 تیروں کی مکمل یلغار ہو رہی ہے, اس کو حملہ اولا کہا جاتا ہے, مسلسل برسات ہو رہی ہے, لیکن جناب مسلم ابن اوسیجہ کے سپاہی نیزہ آگے بڑھاتے ہیں, ایک قدم بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہوتے ہوتے حملہ آور فوج تک پہنچ گیا اور ان کو دھکیلتے دھکیلتے میدان سے اتنی دور ہٹا دیا کہ وہ اب لشکر حسین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. لیکن اس حملہ اولا میں امام حسین علیہ السلام کے 50 سپاہی قربان ہوئے. ایک حملے میں ایک ساتھ یہ ملنے کے بعد دیے, یہ شہید ہوئے 50 افراد. اب ان زخمیوں اور شہیدوں میں خود مسلم ابن اوسیجہ بھی شامل ہے. امام تھے, ایک شہید کے پاس جا رہے ہیں, جو شہید ہے اس کی لاش اٹھاتے ہیں, کسی شہیدان میں پہنچاتے ہیں, جو زخمی ہے اس کی خبر گیری کی جاتی ہے, اس کو بھی ایسا اٹھا کے لاتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. چلتے چلتے حضرت حبیب ابن مظاہر و امام حسین دونوں
पहुंचे उस जगह जहाँ मुस्लिम ने औसिया लेटे हुए थे। गए, देखा मुस्लिम ने औसिया की जान अभी सलामत है। अभी आगे बढ़े, मुस्लिम तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, बहुत शिद्दत से दुश्मन का मुकाबला किया। अब आखिरी वक्त है, तुम जा रहे हो, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ, देर नहीं लगेगी, लेकिन मेरी कोई वसीयत को तो कर दो। एक ही ऐसा जिम्मेदारी, एक मरतबा मुस्लिम ने औसिया ऐसा लगता है कि बोलने की ताकत नहीं है। एक मरतबा आंखों से लश्कर को देखा, फिर हुसैन को देखा, अपनी भतीजा भरी नजरों से हबीब को देखा, हबीब हुसैन की इबादत करता। हुसैन ने अंदाज उठा देखा, मुस्लिम की रूह बर्बाद कर गई। हुसैन लाश के पास खड़े हुए हैं। अब ये बड़ा अली का सहाबी है, रसूल का सहाबी है, मुस्लिम ने सोचा रसूल के सहाबी है, अली के साथ हिस्सा ले चुके हैं, बड़े खानदान के पुराने नमखारों में से हैं। इमाम हुसैन सलाम की वफादारी देख के इमाम की आंसू है, लाश के ऊपर आप गली की निछावर कर रहे हैं। इतने में इमाम ने क्या देखा, आंसुओं की चिलमन से उसने देखा कि बच्चा खरबों के दरमियान से निकला है, मैदान की तरफ दौड़ता जा रहा है, उसकी कमर की तलवार बंधी है, इतना छोटा बच्चा कि तलवार जमीन पे लाइन फेंकी जा रही है। हुसैन ने कहा कि बच्चे को संभालो, कहाँ जा रहा है? मैदान में तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, बच्चा मारा जाएगा, इसको पकड़ लाओ। असाद दौड़ के गए, बच्चे को उठा रहे हैं। अब बेटे कहाँ जा रहे थे? मौला की जान छुड़ा हुसैन ने लगाया, बच्चे को प्यार किया, बेटे किसके आंख से नूर हो? कौन है तुम्हारा बाप? क्या ये जिस गुलाब की लाश रसूल में पड़ी है? यही मेरा बाबा। हुसैन ने सीने से लगाया, बेटा तेरा बाप दुनिया से चला गया, तू यतीम हो गया, मैं तुझे इस यतीमी पे ताज़ियत करता हूँ। बेटे तू क्यों मैदान में जा रहा था? ये तो सोच, ये तो माँ का सर के ऊपर जो ताज था वो चला गया, अब तू भी जब मारा जाएगा तो माँ के पास क्या रह जाएगा? जा अपने माँ के दिल की धड़कन का सामान कर। तो बच्चे ने मेरे सामने कहा, मौला मुझे मैदान में पानी दे दो। जहाँ अता की कोई कमी नहीं है, या अल्लाह हमें दुनिया का मोहताज ना बना, जो मिले दरियाए मोहम्मद से। रब्बुल आलमीन है, कोई चीज़ तेरी रहमत के मुताबिक हमारे लिए मुफीद नहीं है, तो हमें नहीं अता करना चाहता, इसलिए हमारा फायदा इसमें है। तो या अल्लाह अपने इस फैसले की नसीहत से हमें जल्द आगाह कर दे, ताकि हमारे ईमान में खलल